لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتمین۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ اور اس مہینے میں خالق کائنات نے بہت ہی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں پہلی رجب امام محمد باقر علیہ السلام، پھر اس کے بعد 3 رجب کو شہادت امام علی نقی، پھر 5 رجب کو ولادت امام علی نقی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 9 رجب جناب علی اصغر، پھر 10 رجب، پھر 13 رجب کو تو آپ بھول ہی نہیں سکتے، یعنی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی مہینے میں جو ہے 22 رجب بھی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعثت ہے اور معراج ہے، اور اس کے بعد جو ہے 28 رجب بھی، یعنی یہ پوری طریقے سے امامت کا مہینہ ہے۔ اور عزیزان محترم، اس کی آمد جو ہوتی ہے وہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام کو باقر العلوم کہا گیا ہے، یعنی یہ جو علم آج ہمارے پاس آیا ہے اس کی جو وجہ ہے یہ صرف اور صرف امام کی وجہ سے آیا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ علم کے اوپر اگر کسی نے کام کیا ہے تو خود امام باقر علیہ السلام نے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ امام صرف علم ہی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ایسے سجدے بھی کرتے تھے کہ جیسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، ایسی عبادت کرتے تھے جیسی کوئی عبادت بھی نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ایسے عالم تھے، یعنی اس لیے کہ ہمارا جو امام ہوتا ہے وہ چاہے بچپنے میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، امام ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ امام کا بچپنا ہے۔ ایک شخص محب جو چاہنے والا ہے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے چند تحفے لے کر امام کی خدمت میں آیا، اور اس نے چاہا کہ امام کو پیش کر دیں۔ امام نے اس تحفے کو لیا، اور لینے کے بعد اس میں سے چند سکے جو تھے امام نے نکال کر باہر رکھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو محب تھا، وہ چاہنے والا تھا، اس نے سوچا کہ امام کا بچپنا ہے اور امام کھیل رہے ہیں، اس لیے سکے کو باہر کر دے رہے ہیں، تو اس نے وہ سارے سکے پھر اٹھائے اور اسی میں رکھ دیا۔ امام نے پھر اسی سکے کو ہٹایا اور باہر کر دیا۔ پھر اس نے یہی سوچا کہ امام بچپنے میں کھیل رہے ہیں، اس نے تیسری مرتبہ جب اس سکے کو رکھا تو اس میں ملا دیا۔ تو امام نے کیا کیا، جب اس پیسے کو گننا شروع کیا اشرفیوں کو، تو وہی سکہ ڈھونڈ کر جو امام نے باہر کیا تھا، امام نے اسے باہر کیا۔ اب اسے حیرت کی انتہا نہ ہوئی، اس میں سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سکے کو باہر کیوں نکالا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا جو جائز تھا ہم نے لے لیا، اور جو ناجائز تھا ہم نے اسے باہر کر دیا ہے۔ جو جائز تھا، ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ہم نے تو اسے بڑی ہی محنت کے ساتھ، حلال طریقے سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے اسے حاصل کیا تھا، پھر اس میں حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا مسکراتے ہیں، اب دیکھیں بچپنے کا دن ہے، مولا مسکراتے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے بڑے حلال طریقے سے اسے کمایا ہے، بڑے ہی جائز طریقے سے تم نے اسے کمایا ہے، اور تو نے حلال طریقے سے رکھا ہے، لیکن یہ بتا جب تو اس پیسے سے میراث نکال رہا تھا تو اس میراث میں کسی کا حق غصب کیا یا نہیں؟ تو نے حق جو ہے غصب کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پیسے کو باہر نکال دیا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ سمجھے کہ بچپنے کا عالم ہے،
امام بچپنے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر حلال طریقے سے بھی پیسے کو تم کما رہے ہو، اگر جائز طریقے سے تم نے اس پیسے کو حاصل کیا ہے، لیکن اگر اس میں سے جس کا حصہ ہوتا ہے وہ نہ نکالا، مثلا اس پیسے سے خمس نہیں نکالا، تو آپ بتائیے غاصب ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ پیسہ کہاں سے پاک ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، نہ اسے ہمارے پانچویں امام لے سکتے ہیں، نہ ہمارا آخری امام لے سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، آئیے اسی امام سے ہم وعدہ کرتے ہوئے، جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے، کہ مولا آج کے بعد یعنی جو بھی رقم ہم حاصل کریں گے، مولا جو بھی پیسے ہم کمائیں گے وہ جائز طریقے سے حاصل کریں گے۔ یعنی ہم آج کے دن امام محمد باقر علیہ السلام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں۔ آپ اگر ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر شیعان اہل بیت ہیں، تو آپ وعدہ کریں کہ ہم مولا کوشش کریں گے اور مولا ہمیں آپ توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم ان ناجائز پیسوں سے محفوظ رکھیں۔ آئیے ہم مولا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ بارہلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بارہلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو بے اولاد انہیں اولاد نگینہ عطا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے۔ مولا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ سمیع الدعا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔